جنت سے بھیجا
اپنے محبوب کی کامل ترین اتباع کی توفیق
عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب کعبہ نہیں بنا تھا تو اللہ کا عرش اسی مقام کے اوپر، پانی کے اوپر موجود تھا، جیسے قرآن کریم نے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ یعنی زمین پہ لانے سے پہلے، زمین کو بنانے سے پہلے پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور اب بھی ایک حصہ خشکیہ اور 3 حصے پانی ہے۔ اور پانی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقا کے لیے اور زیرو چیزوں کے لیے اس کی تخلیق فرمائی، اور بھی کروڑ حکمتیں اور معاملات ہیں جو ہمارے قلوب و اذہان اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر۔ عرش کی بات چلی ہے تو عرش جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے اندر میں نے اس کو بیان کر دیا۔ یعنی زمین، آسمان، یہ بھی اللہ کی قدرتوں کے شاہکار ہیں، لیکن عرش جو ہے وہ اس کی قدرتوں کا بھی بولتا ثبوت اور بڑا شاہکار ہے اس کی قدرت۔ اور عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا فرمایا جیسے اس کی شان۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے مکہ میں، اور ہے برکتوں والا اور سارے جہان کا رہنما، اور اس میں کھلی نشانیاں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، پہلا گھر مکہ یعنی مکہ کے اندر بیت اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، زمین میں سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ، حرم شریف۔ عرض کی یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد؟ فرمایا بیت المقدس، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ اس کی تاریخ میں بڑی روایتیں ہیں۔ بہرحال یا رسول اللہ، اس کے اندر اور بیت المقدس کی تعمیر میں کتنے سال کا فرق ہے؟ فرمایا 40 سال کا فرق ہے۔ یہ روایت جو محققین نے بیان کی ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا جب اللہ کی قدرت نے چاہا کہ زمین کو پھیلائے تو جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہاں جھاگ کو پیدا فرمایا۔ یہ جھاگ ہوتی ہے نا، جھاگ اکثر سمندری جھاگ لوگ لے کے آتے ہیں اور چیزوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور جو چیزیں بیر سے آتی ہیں اس کے اندر بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جھاگ کو پیدا کیا اور پھر دھوئیں کو پیدا کیا۔ دھوئیں سے اللہ نے آسمانوں کی تخلیق کی، اور جھاگ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر تبدیل فرمایا۔ تو یہ تمام روئے زمین جو پھیلی ہے وہ یہی سے پھیلی ہے کہ کعبہ کا مقام یہ تمام کائنات کی اصل ہے۔ اس لیے اس مکہ شہر کو کہتے ہیں وادی ام القریٰ، وادی ام القریٰ، یعنی تمام وادیوں کی ماں۔ قریٰ جو ہے اس سے ایک لفظ نکلا قریہ، قریہ کا مطلب ہے بستی۔ تو فرمایا دنیا میں جتنی وادیاں ہیں یا بستیاں ہیں ان تمام کی اصل یہ وادی
یہیں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کی تخلیق کی، اور زمین کو جب بنایا تو ظاہر ہے کہ پانی کے اوپر تن و من وزن لے کے بحری جہاز جاتے تو وہ بھی ڈول رہے ہوتے، یعنی پانی کی طاقت اور قوت بہت زیادہ۔ تو جب اللہ نے زمین کو تخلیق کیا تو یہ زمین تھر تھراتی تھی پانی کے اوپر، تو 7 آسمان اس نے تخلیق کیے اور 7 زمینیں تخلیق کی۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ رب ہے جس نے 7 آسمان تخلیق کیے اور 7 زمینیں بنائیں اور 18,000 عالم کی تخلیق کی۔ تو جب زمین پانی کے اوپر تھرتھرا رہی تھی، ڈول رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مضبوطی کے لیے پہاڑوں کو تخلیق کیا۔ تو دنیا کا جو پہلا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس ہے، جبل ابو قبیس، اور اس کی میں تحقیق کی ہے جبل ابو قبیس کی۔ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور یہ بیت اللہ سے متصل جانب جنوب ہے، اور یہاں ایک مسجد بلال کے نام سے بھی معصوم ہے، اور یہی وہ جبل ابو قبیس ہے جس کے اوپر نبی پاک کا ایک معجزہ شق القمر، چاند کو ٹکڑے ہوا، یہ جبل ابو قبیس کے اوپر ہی آپ نے کھڑے ہو کے اشارہ کیا، اور یہی وہ پہاڑ ہے۔ اب اوپر سے نیچے تک سارے یہاں مکانات بنے ہوئے، تو جبل ابو قبیس کو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کو پیدا کیا۔ تو پہلا پہاڑ دنیا میں تخلیق کے لحاظ سے جبل ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ نے اور پہاڑ پیدا کیے، جبل حرا ہے، جبل طور ہے، جبل حرا ہے، کوہ طور ہے، طور سینا ہے، طور سینا، کوہ برکان ہے۔ تو یہ سارے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط رکھنے کے لیے پہاڑوں کی تخلیق کی۔ میاں صاحب نے عارف کھڑی نے اس کی ترجمانی اپنے کلام میں کی، کہتے ہیں کہ دھرتی پاؤں ڈلا دیا ہی، اے دریا در ہو کے حکمت نال لگائے سموکم تے کو یہ زمین کی میخ ہے اور اس سے زمین قرار پکڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق کے اندر کوئی انسانی نہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند و پرند ہو، چاہے حیوانات ہوں، نباتات ہوں، چاہے پہاڑ ہو، چاہے آسمان ہو، زمین ہو، پانی ہو، اللہ نے جو چیز بنا دی ہے وہ اپنی مثل آپ ہی ہے۔ بہرحال زمین کی ہر چیز، چاہے زیرو چیزیں ہوں، چاہے حصی ہوں، چاہے غیر حصی ہوں، فرمایا ہر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ دیتی ہے کہ زمین و آسمان اسی نے تخلیق کیے ہیں، اس کے پیچھے اس کی قدرت کا فرما۔ پر کیف اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، اور جب زمین کو پھیلا دیا تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے اور تخلیق سے 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، جہاں آج بیت اللہ ہے، اسی مقام کے اوپر فرشتوں نے کعبے کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور نبی پاک فرماتے ہیں جہاں آج کعبہ ہے بالکل اس کے عین وسط میں 7واں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ اگر کوئی بیت المعمور سے پتھر زمین کی طرف ڈالا جائے تو فرمایا وہ سیدھ میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر آئے گا۔
یعنی 7 آسمان کے اوپر عین وسط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بیت المعمور تعمیر فرمایا، یعنی وہ فرشتوں کا کعبہ اور قبلہ ہے۔ اور اسی طرح بعض روایتوں میں آتے ہیں ہر آسمان کے اوپر فرشتوں کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر ہوا۔ یہ روایتیں تحقیقی بات کر رہا ہوں۔ تو کعبہ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، اور جنت سے ایک یاقوت، بہت بڑا یاقوت لے کے آئے، اور اس یاقوت سے کعبہ اللہ کی تعمیر ہوئی، سرخ یاقوت، اور اس کے 2 دروازے، ایک مشرقی رکھا اور ایک مغربی رکھا، اور اس کے اندر 1000 قندیلیں روشن کی۔ بعد نے یہ کہا کہ اس کے قریب سرخ یاقوت کی ایک کرسی بنائی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے۔ فرشتے آ کے اس گھر کا طواف کرتے تھے، یہی عبادت کرتے تھے، اللہ کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین میں اتارا تو سر اندیب کے اندر ایک پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں کوہ لبنان، کوہ لبنان، بعد میں اسے کوہ ہرا کہا، کوہ ہرا۔ تو سر اندیب کے اندر جو پہاڑ ہے یہ زمین سے تقریباً اس کی جو بلندی ہے وہ 7000 فٹ ہے، اور بدھ مت جو ایک مذہب ہے کافروں کا، خدا بھی کہتے ہیں، آج کل ان کا قبضہ ہے اس کے اوپر، اور یہ زمین سے پہاڑ تقریباً 7.5 یا 7000 فٹ کی بلندی کے اوپر ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو اس پہاڑ پہ اتارو، تو یہاں آپ اترے۔ آپ بیت المعمور کے اندر فرشتوں کے جو طواف کرتے تھے ان کی تسبیحات سنتے تھے، ان کی باتیں دیکھتے تھے، اور خود بھی اس عبادت میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے، جب زمین پہ اترے تو بڑے ہی پریشان تھے، بڑے ہی غمگین تھے کہ یا اللہ یہاں وہ نظارے مجھے نظر نہیں آتے، نہ تو فرشتوں کی تسبیح، نہ ان کو میں طواف کرتے دیکھتا ہوں، نہ عبادت کرتے دیکھتا ہوں۔ تو فرمایا آدم بے چین نہ ہو اے میرے بندے، جبریل علیہ السلام کی اتباع کرو، یہ آپ کو اس مقام پہ لے جائیں گے جہاں میرا گھر ہے۔ تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام گئے، اور وہاں جب گئے تو وہاں جب نظارے دیکھے کہ ایک نور ہے آسمان سے اس مقام کے اوپر آ رہا، نور کی روشنی دیکھی اور فرشتوں کو دیکھا تو آپ کے دل کو بڑا قرار آیا، بڑا چین آیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اسی مقام پہ آپ اللہ کا گھر تعمیر کریں، وہ ہٹا دیا گیا۔ اور پھر دوسری مرتبہ یہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کرنا چاہی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا، جب پر مارا تو 7 زمین تک زمین کھودی کھودی چلی گئی، 7 زمینوں تک۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پر مارنے کی وجہ سے 7 زمینوں تک زمین خالی ہو گئی، یعنی کوئی کریٹ نہیں لگانی پڑی، کوئی دور ہی ایسا تھا۔ تو آپ کے پر میں اتنی قوت تھی کہ ایک پر مارا تو 7 زمینوں تک جگہ خالی ہو گئی۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے مل کے اس بنیاد کو گڑا تاکہ بنیاد اور مضبوط ہو جائے۔ تو بنیاد کو گڑا کتنے پہاڑوں کے پتھروں سے؟ کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جوزی، کوہ ہیرا، طور سینا اور کوہ طور کا پیچھے ذکر ہو چکا۔ 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی تو آپ نے بھی 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے، آگے جا کے اس کی وجہ بتاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اسی کے اوپر تھوڑی دیواریں بڑی کر دی تاکہ کعبہ ظاہر ہو جائے۔
تو وہاں تک حضرت آدم علیہ السلام اسی گھر کا طواف کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو مناسک حج سکھائے کہ حج کیسے ادا کرنا ہے، اس کے مناسک کیسے ادا کرنے۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں آئے تو جہاں آج عرفات ہے یہیں آپ کی ملاقات حضرت بی بی حوا سے ہو گئی۔ تو عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، عرفہ یعرف، اسی سے لفظ عرفات جس کا معنی پہچاننے کے، تو حضرت آدم نے اپنی زوجہ کو پہچان لیا، ان نے اپنے شوہر حضرت آدم کو پہچان لیا، اور یہی آپ نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا اور فرمایا قیامت تک اولاد آدم یہاں آ کے گناہوں کی معافی مانگے گی اور معاف کرتا رہے گا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی اور اس کا طواف کیا، یہاں تک کہ اب یہ گھر چلتا رہا۔ اس کی تعمیر حضرت آدم نے کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام ان کے فرزند نے اس گھر کی تعمیر کی۔ حضرت شیش علیہ السلام جو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، وہ بھی اسی گھر کا طواف کرتے رہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی کتنی شان ہے کہ اس کے پتھروں اور دیواروں کے ساتھ نبیوں نے اپنے رخسار ملے، انبیاء نے اپنے چہرے ملے ہیں، اور اسی گھر کا ادب و احترام کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا دور جب آیا 950 سال تبلیغ کی، 78 آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور زیادہ تر کافر ہی رہے۔ آخر آپ نے بد دعا کر دی۔ بد دعا کیا کی؟ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں میں کسی کو بستا ہوا بھی نہ چھوڑنا۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا کافروں کو تو یہ جو جنیں گے، ان کے گھر جو بچے آئیں گے وہ بھی کافر ہی بنیں گے، وہ بھی مشرک ہی بنیں گے، وہ بھی سرکش بنیں گے اور تیرے نافرمان بنیں گے، یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جب بد دعا ہوئی، آپ نے بد دعا دی تو فرمایا کہ اب عذاب آیا پوری روئے زمین پہ، تو وہ کعبہ جو ہے اٹھا لیا، وہ کعبہ اٹھا لیا گیا۔ اور بعض روایت میں وہی کعبہ جو سرخ یاقوت سے بنا تھا وہ چلتا رہا، طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، پر حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تاریخی باتیں ہیں جو آئی ہیں قرآن و حدیث کی تفسیر کے اندر اور حدیثوں کے اندر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ کعبہ اٹھا دیا گیا۔ اب وہ صرف ایک ریت کا ٹیلا جو ہوتا ہے وہی رہ گیا، کیونکہ طوفان آیا تھا اور پوری زمین پہ آیا تھا، تو لہذا وہاں ریت جمع ہو گئی، لوگ اسی کا طواف کر کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر دور آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا اور مکہ آباد ہو گیا، جہاں بیوی بچے کو چھوڑ کے گئے تھے، وہ صحرا، وہ چٹیل میدان جس میں پانی بھی نہ تھا، جس میں سایہ بھی نہ تھا، یہاں تک کہ جسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا، وہ صحرا جو کہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ بستی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، اور جس کے نقشے کو دیکھنے سے دل کو ہول آتا تھا، اور جس کی حدت سے فلک بھی کانپ جاتا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا
کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ بیٹے نے کہا ابا جس کام کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزرے۔ تو دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسی کی منظر کشی کی ہے اور اسی کو بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، بعد روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے آ کے نقشہ بتایا، کہا جبریل نے آئے خدا کے محترم بندو، بھلا بولو جہاں میں اے رضا کے آرزومندو، یہ مٹی جس میں دل پر آتشی کرنیں نہاتی تھی، ہوائیں جس کے ذرے ذرے کو سر پر اٹھاتی تھی، یہی منبع ہے نور حق کی دریا پار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی امت وسطی کی فوجوں کا، اور یہی نافع زمیں ہے، یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہی پر اجتماع اولاد آدم کا۔ تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں آئے اور کعبۃ اللہ کی نقشے ان کو بتائے۔ بعد نے کہا اللہ نے بادل بھیجا اور بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی کہ جتنی حدود میں بادل ہے یہی کعبۃ اللہ کا حدود ہے۔ بعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کو بھیجا، اس نے چاروں طرف سے پھیرا ڈال کر احسار کھینچ دیا کہ یہی حدود کعبہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مکڑی آئی اور اس نے اس مقام پہ جالا تنا، تو یہ حدود کعبہ۔ لیکن زیادہ تر راجح قول ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کو بنیادوں کو واضح کر دیا، پر مارا تو بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ بشارت پاک دونوں پاک بندے کی جگہ آئے، جہاں جبریل نے کعبے کے نقشے ان کو سکھلائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنا مقدس مقام ہے کہ ایک نبی باپ معمار ہے اور دوسرا بیٹا بھی نبی معاون تعمیر کعبہ ہے، یعنی یہ کعبۃ اللہ کی شان ہے کہ اس کے مستری کا کام کرنے والے، تعمیر کرنے والے اللہ کے خلیل ہیں اور مزدوری کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھاتے رہے اور کعبے کی دیواریں بلند ہوئیں، اور جب دیواریں بلند ہوئیں تو اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ تو فرمایا بیٹا کوئی پتھر لاؤ تاکہ وہ رب کے اوپر چڑھ کے دیواریں مکمل کی جائے۔ اب اتنا بڑا پتھر کہاں سے آئے؟ تو ایک پتھر اٹھا کے لائے، دن بھر مشقت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آنے والے پتھر کو موم کی طرح نرم کر دیا، ایسا نرم ہو گیا کہ آپ کے قدموں کو بھی سکون ملا، اور کوئی مستری بغیر پھٹے لگائے سیڑھی لگائے تعمیر مکمل نہیں کر سکتا۔ برانچ باندھنی پڑتی ہے، مختلف معاملات ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے دیوار بلند ہو رہی تھی وہ پتھر بھی ایسے ہی ساتھ بلند ہو رہا تھا، نبی کے قدم لگ رہے تھے اور پتھر بلند ہو رہا تھا۔ تو واقعہ ایک بات جو کرنے جا رہا ہوں وہ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ بڑی پیاری بات آئی ہے اور حقیقت حال بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ درود پاک پڑھ
وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ آج کہلاتا ہے مقام ابراہیم۔ اور اسی مقام کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضور کعبے کی شانیں بیان کر رہے تھے، اگلے درس میں کعبے کی فضیلت آئے گی، تو کعبے کی شانیں بیان کر رہے تھے اور صحابہ سن کے بڑے خوش ہو رہے تھے، بڑے لطف اندوز ہو رہے تھے، انہیں چین اور سکون مل رہا تھا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو مقام ابراہیم کو ہم نماز کی جگہ نہ بنا دیں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عمر نے سوچا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے پیارے حبیب آپ اپنے غلاموں کو حکم دے دے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دے، نماز کی جگہ بنا دے۔ اور یاد رکھیں فقہی مسئلہ ہے کہ ساتھ میرے کعبے کے لگا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ واجب ہے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ نبی پاک نے بھی پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، اہل قرار، اس طرح دیگر صحابہ نے پڑھی۔ آج اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ وہاں کے لوگ منع کرتے ہیں، کہتے شرک وہ اس طرح، لیکن ان کو یہ قرآن کی آیت ہوتے ہوئے بھی عقل کام نہیں کرتی کہ یہاں نماز پڑھنا نبی پاک کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی یہ برکت تھی، اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، یہ مرتبہ اور مقام اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو عطا کیا۔ اللہ نے نبی کے قدموں کو زمین و پتھر کے اندر نرمی عطا کر کے نشان محکم کر دیا، آج تک لوگ جاتے ہیں اور ان نشانوں کو دیکھتے ہیں۔ بعد میں یہ پڑھا، یہ بھی کہا کہ اس پتھر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اسی کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کا میلاد پڑھا۔ تو یاد رکھو نبی کا قدم لگے تو پتھر نرم ہو جائے، اور میرے آقا اشارہ کرے تو پتھر پانی پہ تیرنے لگ جائے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کا معجزہ۔ جائے کہ نیازی صاحب کا شعر ان کا کلام ہے، اس کے اندر ایک شعر کا اضافہ کیا ہے، کہتے میں لڑ پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہنے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہنے۔ اور جو بات بتانا چاہتا ہوں سنو کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا، حضور سر کے بال مبارک سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنایا۔ ہاتھ کے معجزات، آنکھ کے معجزات، کان کے معجزات، زبان اقدس کے معجزات، جسم اطہر کے معجزات، اشارہ نبوت سے جو کمالات اور معجزات کا ظہور ہوا، ہاتھ سے آب کوثر کے چشمے جاری ہو گئے، نبی پاک کا ہر کمال معجزہ شاعر نے بیان کیا ہے۔ پانی پہ کیسے پتھر ترا، سنو، ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، یہ شام کی طرف یا طائف کی طرف بھاگ گیا تھا، باپ کافر ہی مرا اور اسلام کا دشمن
مکمل ہو گئی برابر۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک، مومنوں کے گھر کافر اور کافروں کے گھر وہ مومن پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے گھر کافر پیدا کر دیتا ہے اور کافروں کے گھر ولی پیدا کر دیتا ہے۔ تو باپ تو کافر مرا، بیٹے کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مالا۔ اکرمہ نے نبی پاک کو خط لکھے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اجازت عطا فرما دی، لیکن اس نے شرط رکھی کہ میں جب تک آپ کا معجزہ آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں ایمان لاؤں گا نہیں۔ حجت العالمین کے اندر علامہ یوسف نبھالی نے لکھا، تو حضور نے فرمایا مجھے تیری یہ شرط قبول ہے۔ تو ایک پانی کی ڈگی یا تالاب نما ایک مقام تھا، اس کے کونے پہ پتھر پڑا ہوا، کہا میں تب آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں یہ پتھر پانی پہ تیرے۔ آپ وزنی چیز تھوڑی سی 50 گرام 100 گرام بھی ڈالو گے تو نیچے چلا جائے گا، پانی کے نیچے چلا جائے گا۔ وہ بڑی چٹان تھی، نبی پاک نے فرمایا اگر یہ ہو جائے تو پھر تیری کیا مرضی ہے؟ کہا پھر آپ ہی کی مرضی، پھر میں اپنی ساری مرضیاں ختم کر دوں گا اگر آپ یہ بات پوری کر دیں۔ تو آپ نے اشارہ کیا، پتھر پانی پہ تیرنے لگے۔ یوں کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور کعبۃ اللہ کی چھت بھی تعمیر کی گئی، اور اس کے اندر وہ جو حضرت اسماعیل کے فدیے میں دمبا آیا تھا اس کے سینگ بھی تھے اور متبرک چیزیں تھیں۔ بہرحال فرمایا کہ مکمل ہو گئی تعمیر بیت اللہ کی دل، بزرگوں کو مقدس کام سے فرصت ملی کہ دل۔ تو یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس سے پہلے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر چکے اور آپ نے جب دنیا سے وصال فرمایا تو آپ کے بیٹے نے شادی کر لی تھی قبیلہ بنی جرہم کے اندر۔ یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے قحطانیہ، اس کی ایک شاخ ہے جرہم، اسے جرہم بھی بولا گیا، لیکن جو مستند تحقیق ہے وہ ہے جرہم۔ یہ لوگ یہاں آ گئے تھے اور یہ چلتے ہوئے خانہ بدوش کہ ان کے اونٹ کہیں گم ہو گئے تھے، تو ایک بندے کو بھیجا جاؤ وہ تلاش کرو۔ وہ تلاش کرتا کرتا جہاں آج حضرت حاجرہ نے وہاں ڈیرا لگایا تھا جہاں آج حرم شریف ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پانی بھی ہے اور جنگل بھی آباد ہوتا، پہلے کئی بار یہاں سے گزرے ہیں اور یہاں کبھی پانی کا نام و نشان نہیں پایا۔ کہا ایک عورت ہے پھینکی ہے وہاں پہ اور اس کا بچہ بھی ہے، تو وہ آ گئے۔ انہوں نے جب تعارف کرایا اپنا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں، تو وہ سارے ہی جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا بی بی صاحبہ ہمیں ایک ہفتے کی اجازت دے دے اور ہم پانی استعمال کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پانی استعمال کرو۔ تو کہا بدلے میں ہم 10 بکریاں آپ کو دیں گے۔ آپ نے منظور کر لیا اور وہ ایک ہفتہ وہاں رہائش پذیر ہو۔
لیکن یہ زمزم کا پانی یہ گائے کو ختم ہونے کو آئے، یہ تو معجزہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور اس وقت سے لے کے آج تک ارب خرب مسلمانوں نے اس پانی کو پیا ہے، لیکن آج بھی جاری ہے۔ اور جو موٹریں لگی ہیں ہائی پاور کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے یہ پانی نکلتا رہتا ہے، 12 گھنٹے نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو تو پھر وہ اپنی سزا پورا کرتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے چشموں سے ایک چشمہ بھی ہے۔ بعد نے یہ کہا کہ ان تمام میٹھے پانیوں کا سر چشمہ مقام صخر ہے جو بیت المقدس پہ، برگئے یہ پانی ختم ہونے کو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یا ماں زمزم کہہ کے پکارا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے اوپر رحم فرمائے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، یا ماں زمزم کہہ کے اس کو روک دیا، اگر وہ روکتی نہ تو یہ روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ یہ معجزہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا ہفتہ میں سب جانوروں کو پلایا، خود بھی پیا، نہائے دھوئے بھی اور پیتے بھی رہے، جانوروں کو بھی پلاتے رہے، یہ ختم ہونے کا نام نہیں۔ کہا بی بی صاحبہ ہماری ایک عرضی ہے، کہا بتاؤ۔ کہا اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہی رہائش پذیر ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا آپ کے بچے کی پرورش بھی ہم کریں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں عربی زبان سیکھی ہے، ورنہ آپ کی زبان عربی نہیں تھی، آپ کی زبان عبرانی تھی۔ تو وہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ زمزم ہمارے قبضے میں ہوگا، اس پہ تم کبھی بھی دعویٰ کر سکتے نہیں۔ یوں یہ قوم وہاں آباد ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں تو اب آبادی ہو گئی ہے، تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ قومیں بنی جرہم، ان کا بعد میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، 300 سال تک ان کا قبضہ رہا ہے۔ پھر ایک قوم غالب آئی، قوم عمالقہ۔ قوم عمالقہ نے ان کو بگا دیا، تو پھر انہوں نے دوبارہ کعبۃ اللہ کی قوم عمالقہ نے تعمیر کی، جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ اس وقت بارشوں کی وجہ سے وہ دیواریں جو ہے منہدم ہو گئی، تو قوم عمالقہ نے پھر اس کی تعمیر کی۔ بعد نے کہا کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنی جرہم نے کی، اس کے بعد پھر یہ غالب آ گئے۔ بعد نے یہ کہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے کے لوگ جو بنو بکر کہلاتے ہیں، انہوں نے قوم عمالقہ کو بھی بیر نکال پھینکا، اور یہ کعبے کی تولیت ان کے ہاتھ میں آئی، اور دوبارہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ تو یہ تقریباً 6 تعمیریں ہو گئی کعبۃ اللہ۔ 7ویں تعمیر جو ہے، یہ بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر چل رہی ہے، اس کی فضیلت نہیں، ابھی اس کے طواف اور معاملات نہیں، صرف ابھی میں تاریخ بتا رہا ہوں کعبۃ اللہ کی۔ تو 7ویں مرتبہ قریش نے اس کی تعمیر کی، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے دادا قصی بن کلاب، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ لیکن ان کے ہاں ایک بات یہ تھی کہ وہاں اس وقت کے جو حالات تھے کہ لوگوں کا مال پاک نہیں تھا، زیادہ سود کا یا مشتبہ پیسہ ہوتا تھا، تو بات اس کے اوپر اتفاق ہوا کہ حلال کمائی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے، حلال کمائی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی عمر مبارک اس وقت بعد رہتے ہوئے 14 سال تھی، لیکن آپ کا چال چلن، آپ کی عادت و اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کے خصائص اور عادتیں کریمہ دیکھ کے لوگ آپ سے بڑے متاثر ہوتے تھے، اور آپ کی باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی تھی۔ تو قریش نے اس کی تعمیر کی۔ اب پیسہ اتنا نہیں تھا
کہ پورا کعبہ اللہ کی تعمیر ہو جائے۔ لہٰذا آج جو حتیم ہے نا یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو کعبہ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے اس حتیم کو بیان کر دیا، اور یہ کعبہ اللہ کا حصہ ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا میری عائشہ تو حتیم میں پڑھ لے نماز، یہ سمجھ کے تو نے کعبے کے اندر ہی نماز پڑھ لی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا۔ آج یہ کعبہ اللہ کا دروازہ بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، پتہ نہیں وہ نیک عمل کرتے بھی ہے یا نہیں، نمازیں پڑھتے بھی ہیں پابندی سے کہ نہیں ہیں، اور زمانے بھر کی بدکاریاں ہوتی ہے ان سیاست دانوں کے لیے، لیکن ان کے لیے آج بھی کعبے کا دروازہ کھلتا ہے، اور جو اتقیاء صالحین ہیں ان کے لیے نہیں کھلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرما دیا، ان کے دل میں خیال آئے گا کعبے کا دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے، وہ اندر نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا اللہ کی قدرت کنہا ہے اس کے اندر معاملات، اور میں جو حتیم میں پڑھ لے اس نے کعبے کے اندر ہی پڑھ لیا۔ تو کعبے کی فضیلت سن کے، جب تاریخ سن کے، اس کی عظمت و شان سن کے، پھر بندہ جب عمرے اور حج کو جائے نا پھر ایک علیحدہ کیفیت ہوتی ہے، ایک علیحدہ لطف اور مزہ آتا ہے۔ تو یوں قریش نے بھی اس کی تعمیر کی، لیکن قریش کے اندر قبیلے تھے، ایک کہنے جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا نا تو ایک قبیلہ کہنے لگا نہیں ہم بھی لگائیں گے، دوسرا کہنے لگا ہم لگائیں گے، اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک لمبا چوڑا باب ہے، اس کے اوپر ایک شاعر نے کافی کلام کیا ہے، اشعار کہے اور اس کا ترجمہ کرنے میں لفظ اس میں بھی کافی وقت لگتا ہے، فرق ہے۔ یوں قبائل کے اندر جھگڑا ہو گیا کہ بیت اللہ کی جو دیوار کے اندر حجر اسود نصب کرنا ہے ہم کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہانت اس وقت ان قریشیوں کے اوپر عیاں ہوئی، اور بات اس بات کے اوپر ابو امیہ مخزومی کو بڑا مقرر کیا، کہا یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ تو ابو امیہ مخزومی نے یہ فیصلہ کیا جو باب الصفا سے صبح پہلا شخص باب الصفا سے حرم میں داخل ہوگا نا وہی کعبہ اللہ کا یہ پتھر حجر اسود اس کی دیوار میں نصب کرے گا۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ لوگ سارے دوڑے تو حضور پہلے ہی موجود تھے، نبی پاک پہلے ہی موجود تھے، نبی پاک علیہ السلام کے اوپر سارے ہی متفق ہو گئے کہ آپ بھی اس کے حقدار ہیں۔ عمر 14 سال تھی حضور کی اس وقت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تعمیر ہوئی ہے اور عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کی ہے اس کے درمیان 82 سال کا فاصلہ ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے اور قریش کی تعمیر ہے اس کے اندر تقریباً دونوں تعمیروں کے اندر 2735 سال کا فاصلہ۔ تو یوں نبی پاک نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس طرح کر لو کہ آپ نے اپنی چادر نبوت والی چادر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ بچھا دی، کیونکہ نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، بھلے اللہ نے نبوت نہیں کیا لیکن حضور اس وقت بھی نبی تھے 14 سال کی عمر، بلکہ نبی پاک فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب وہ روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے آخری نبی لکھا جا چکا تھا۔ تو حضور 14 سال کی عمر کے اندر بھی اللہ کے نبی تھے، یہ 40 سال بعد نبوت نہیں ملی بلکہ نبوت کا اعلان کیا۔ یہ لوگ غلطی کے اوپر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تو 40 سال بعد نبوت ملی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا نبی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی جانتا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان، علم نہیں، پتہ نہیں کہاں سے روایتیں لے آتے ہیں، کہاں سے ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اللہ کے عرش پہ جو نور کی کلمیں چلتی تھی میں ان کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ بہرحال موضوع یہ نہیں ہے لیکن شان مصطفیٰ
اپنی مثال آؤ۔ حضور جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آیا، آپ اللہ کے ایسے محبوب ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر نبوت کو بچھا دیا اور حجر اسود کو اس کے اندر رکھا، فرمایا کہ جو قبیلے جھگڑ رہے تھے، فرمایا سارے کونے پکڑو اس چادر کے اور بلند کرو، تو سارے خوش بھی ہو گئے اور سارے یہ کہنے کے لیے بجا ہو گئے کہ ہم نے کعبۃ اللہ کے حجر اسود کے پتھر کو لگایا۔ یوں بلند ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اٹھا کے دیوار کعبہ میں لگا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو لگایا اور حضور نے اس پتھر کے بوسے بھی لیے، اور وہ پتھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہاری 3 نسلوں کے ایمان کی گواہی بھی دے گا اور شفاعت بھی کرے گا۔ بہرحال یہ قریش کے دور میں یہ تعمیر ہوئی۔ ایک تو حضرت قصی بن کلاب کی تعمیر ہے اور قریش کی تعمیر میں حضور خود پتھر لاتے رہے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شامل رہے۔ اب سنو، نامی تعمیر کعبۃ اللہ کی کب ہوئی؟ وقت ہے ابھی ہمارے پاس۔ ایک بدبخت ہوا ہے یزید بن معاویہ، یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے واقعہ کربلا کے بعد 64 ہجری میں حسین بن نمیر کو 20,000 کا لشکر دے کے بھیجا، کہا کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کرو، مکہ مدینہ پہ چڑھائی کرو۔ یہ جبل ابو قبیس ہے نا، جو پہاڑ جو میں نے شروع میں بتایا، یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، اسی پہ حضور کے شکل و قمر کا معجزہ ہوا، اسی کے اوپر انہوں نے منجنی کے رکھ کے سنگ باری کی کعبۃ اللہ کے اوپر، اور عبداللہ بن زبیر اور اس کی فوجوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے پوتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حجاج بن یوسف کے دور میں کعبۃ اللہ کے اندر 70 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ 9 سال یہ خلافت انہوں نے کی ہے، اور حجاج بن یوسف نے بدبخت نے 1 مہینہ ان کو سولی پہ لٹکائے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مقابلہ کیا اور لوگوں نے سنگواری کی، کعبے کی دیواروں سے آ کے پتھر جو ٹکرائے تو آپ کی چنگیاریاں جو نکلی تو کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگی اور ساتھ کعبۃ اللہ کی چھت بھی جل گئی۔ وہ جو فدیے میں سینگ آئے تھے لہذا وہ بھی جل گئے اور کعبۃ اللہ کی اپنا چھت بھی جل گئی، اور وہ آگ اتنی سخت تھی جس سے کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی کافی نقصان پہنچا ہو۔ تو یہ محاصرے کے بعد کتنے دن یہ محاصرہ، غالباً 9 دن بعد نے کہا 11 دن محاصرہ رہا یا 9 دن محاصرہ رہا، تو 9ویں دن خبر آئی کہ یزید مر گیا ہے، وہ بدبخت کی موت واقع ہو گئی ہے اور بڑی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کے مرا ہے۔ تو حسین بن نمیر نے کعبۃ اللہ کا جو محاصرہ کیا ہوا تھا اس نے چھوڑا کہ کہیں پیچھے سے فوجیں ہی نہ چڑھ آئے اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، تو انہوں نے غنیمت جانا اور فوجیں پیچھے ہٹا لی۔ یوں کعبۃ اللہ کی تعمیر پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، وہ جو کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکالا تھا جس کو حتیم کہتے ہیں، حضور کی یہ خواہش تھی کہ اللہ نے اگر موقع دیا اور حلال کمائی اکٹھی ہوگی تو میں دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے جو نقشے ہیں تعمیریں میں ان کے اوپر دوبارہ تعمیر کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے چاہا کہ حضور کی خواہش کو پورا کیا جائے، تو لہٰذا انہوں نے پھر دوبارہ تعمیر کی اور کعبۃ اللہ کے حد کے اندر حتیم کو دوبارہ اندر لے لیا۔ یہ نامی تعمیر تھی۔ اور 10ویں تعمیر جب حجاج بن یوسف نے چڑھائی کی، عبد الملک بن مروان اس کا یہ نیب بن کے، یہ ظالم گورنر، اس نے کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کر دی، اس نے بھی سنگ باری کی۔
یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تو اس کے دل میں شیطانیت آئی اور تکبر پیدا ہوا، تو اس نے کعبہ اللہ کی جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کی تھی اس کو شہید کر دیا، اور دوبارہ اس نے کہا کہ میں تعمیر کرتا ہوں، دوبارہ اس نے تعمیر کی۔ یہ 10ویں تعمیر ہے کعبہ اللہ کی، اور اس کے بعد 11ویں دفعہ تقریباً 1039 یا 1040 کے اندر بارش اتنی زیادہ آئی، اتنا سیلاب آیا کہ 2 میٹر پانی جو ہے وہ دیواریں کعبہ کے ساتھ ہو گئی، جس سے کعبہ اللہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ تو یہ 11ویں تعمیر جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے ایک خلیفہ ہوئے ہیں سلطان مراد، یہ 4م خلیفہ کہلاتے ہیں سلطنت عثمانیہ۔ تو اس نے پھر کعبہ اللہ کی تعمیر کی، یوں کعبہ اللہ کی 11 تعمیریں ہوئی۔ بعد روایتوں میں ہے کہ 3 ہی تعمیریں ہوئی، ایک حضرت آدم نے کی، ایک حضرت ابراہیم نے کی، اور ایک نبی پاک کے دور میں ہوئی۔ 3 تعمیریں ہوئی، باقی تعمیریں جو ہے وہ تھوڑی بہت مرمت دیوار ہوتی رہی، اور تقریباً 1417 کے اندر کعبہ اللہ کے دیواروں سے جو نکیلے پتھر تھے ان کی رگڑائی کی گئی، اور پھر اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اور حضرت امام مالک کا یہ فتویٰ تھا کہ کعبہ اللہ کو اثر نو دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے، اگر یہ ریت پڑ گئی، یہی طریقہ چل گیا تو یہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا ہو جائے گا۔ تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ آپ کعبہ اللہ کی تعمیر دوبارہ کر سکتے نہیں ہے۔ میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں کہ کوئی اپنا انسان کو ذہن میں خلش رہ جاتی ہے، تو یہ موٹی موٹی باتیں مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو کعبہ اللہ کی آخری تعمیر جو ہے وہ سلطان مراد نے کی، یا اس کی دیواروں کی مرمت کی، اور کعبہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس تعمیر کے بعد۔ اور شاہ سعود نے اس کے اندر کچھ رد و بدل کیا ہے تعمیرات کے اندر، اور آپ کعبہ اللہ کے اوپر چھتری بن رہی ہے، تو بہرحال مختلف ادوار کے اندر اس کے ارد گرد کام ہوتے رہے۔ تو اللہ کا یہ گھر اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، اور میں اللہ کا پہلا گھر زمین کے اوپر مکہ یعنی مکہ میں بیت اللہ ہے، اور جو لوگوں کے لیے جہان کے لیے رہنما، اور اس میں تمہارے رب کے کھلی نشانیاں قدرت کی موجود ہیں اگر غور و فکر کرو۔ اب کعبہ اللہ کے اسماء، کعبہ اللہ کا طواف، کعبہ اللہ کے فضائل، حرم شریف کے فضائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی الکعبہ عبادت، ان کے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور راہ عقیدت علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ کعبہ اللہ کے اوپر جو پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 100 قدرت کی نظریں روز کعبہ اللہ کے اوپر فرماتا ہے، 120 رحمتیں روز کعبہ اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ 2 مرتبہ جانا نصیب ہوا ہے، پھر خواہش ہے کہ اللہ پھر لے جائے، کیونکہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ عاشق تھکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے عاشق نے کہا ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مل کے پڑھیے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے میں جاؤں برابر، اللہ اکبر
مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، تعمر کر دے آنا مقدر، تعمر کر دے تو آنا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اینڈ جو انشاءاللہ طواف کعبہ اور اسماء کعبہ، فضیلت کعبہ اور نیکی کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور اس کا طواف انشاءاللہ یہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہر میں کعبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اور حاجی حج کے قافلے پہنچ چکے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسن خوبی کے ساتھ فریضہ حج ارکان حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو دعائیں پوری مسلم دنیا کے لیے فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ ہمیں ان دعاؤں کا صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ حج بیت اللہ اور نبی پاک علیہ السلام کے روزہ انور کی بار بار بادل حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔